عید والے دن میں اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندیں اسے ڈنڈے سے مار رہی تھی اور میری بہن چپ کر کے ان سے مار کھائے جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میری بہن کی ساس نے دھکا دے کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنی بد کردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ پورے خاندان میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگایا اور چپ کروایا، پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں اور میری بیوہ بہن صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں رکھ دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اپنی بہن کی چارپائی ہلتے ہوئے محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مرد اس کی چارپائی پر ہے۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے بہن کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ اس کی چارپائی پر ایک میرا نام احمد ہے اور میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن ہے جس کی میں نے شادی کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی۔ میرے خود کے 3 بچے بھی تھے، مگر میرے گھر میں ہمیشہ سے میری بیوی کی ہی چلتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک کمزور مرد رہا ہوں۔ میری بیوی کے آگے میری کبھی ایک نہ چلی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑا کر اپنے مائکے چلی جاتی اور میرے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے۔ اسی لیے میں اپنی اولاد کی خاطر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش بھی تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے، بس ان کی زندگی میں ایک ہی کمی تھی، انہیں اولاد نہیں تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اے اللہ میری بہن کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ماہ رمضان کے چوتھے روزے والے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا، اب وہ مجھے میری بہن کے گھر نہیں جانے دیتی تھی، نہ ہی خود جاتی تھی۔ میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے لازمی جاتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والے نکال دیں گے تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی، لیکن میں اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ میری ایک ہی بہن تھی اور اس کا میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کو عید ملنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی بہن کی گھر کی طرف چلا۔ راستے میں میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے لوگوں کو نئے نئے کپڑے پہنے دیکھا تو میرا دل بہت اداس ہوا کہ آج عید ہے اور میری بہن آج کے دن بھی نیا سوٹ نہیں پہن سکتی۔ میں نے مٹھائی کی بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اس کی ساس ویسے بھی ایک سخت مزاج عورت تھی اور اسے اس کی غریبی کا طعنہ دیتی تھی۔ اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا جو اس کی طرفداری کر سکے اور اپنی ماں کو چپ کروا دیتا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا
اور اس نے رنگ رلیاں منانا شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اسی لیے اب میں اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے یہ سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری ہی عزت پر داغ لگا دیا۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن وہ تو الٹا ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بہن فوزیہ کو خود کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنی ساس کے الزامات کو جھٹلایا تک نہیں، اس کی یہ خاموشی اسے گنہگار ثابت کر رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو گھر پہ لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔ فوزیہ کے سسرال میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میں نے اپنی بیوی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، بس اسے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ یہ کچھ دن ہمارے گھر رہے گی، جیسے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی میں کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اس کی دوسری شادی کروا دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہ ہوئی، مگر مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک صحن تھا۔ ایک کمرے میں اور میری بیوی رہا کرتے تھے اور دوسرے کمرے میں بچے۔ جب فوزیہ ہمارے گھر آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہ تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف ہی انکار کر دیا کہ بابا ہم پھپھو کو اپنے کمرے میں نہیں رکھیں گے۔ یوں میری بیوی نے گھر کے صحن میں ہی میری بہن کے لیے چارپائی ڈال دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، رات میں فوزیہ یہاں پر ہی سو جایا کرے گی۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ اچھی تو نہ لگی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، پورے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اسی لیے میں نے کچھ نہ کہا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو الزام فوزیہ کی ساس نے اس پر لگائے، فوزیہ نے انہیں جھٹلایا کیوں نہیں؟ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ میری بہن کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے سیدھا گھر سے نکال دیتی۔ فوزیہ کو آئے ابھی 1 دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی، باورچی خانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر دیا۔ میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فوزیہ بھی خاموشی سے گھر کے سارے کام کرنے لگی، کیونکہ اس کو بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہ لگتی تھیں، لیکن پھر بھی میں ایک لفظ بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور اپنی بہن کو ملازمہ بنتے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی مجھے فوزیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں غصے سے اسے دیکھنے لگا اور کہا ایسی باتیں مت کرو، میری بہن عدت میں ہے، بیوہ ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ میں سب سچ کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے تو مت کرو، جلد ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چلے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے سے پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملتی ہے، جلد ہی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے چلتا کرو۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ کیا واقعی ہی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ہی ایک جیسی باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ فوزیہ کے سسرال والوں نے اسے گھر سے کیوں نکالا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں فوزیہ سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2 دن گزر گئے تھے، مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی ہوئی تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے بنا کر لائی تو میں نے اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور اس سے سوال کیا
کہ تمہاری ساس اس دن کیا کہہ رہی تھی، تم نے ایسا کیا کیا، انہوں نے تم پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا اور ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا فوزیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ فوزیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ کہا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ایک رات میں کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہ تھی۔ میں نے آنگن میں یہاں وہاں نظر دوڑائی پر وہ مجھے کہیں نہ دکھی، لیکن میں اس وقت حیران رہ گیا جب میں نے اسے چھت کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ بھائی یہاں پر میرا دم گھٹ رہا تھا اس لیے چھت پر تازی ہوا کھانے چلی گئی تھی۔ اس کے اس جواب کو سن کر میں بہت ہی حیران ہوا کیونکہ وہ تو پہلے ہی کھلے آنگن میں سوئی تھی، اسے چھت پر جانے کی کب ضرورت تھی؟ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور فوزیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا کوئی تو مسئلہ چل رہا تھا، لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے، پھر ایک روز میری بیوی کی ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اور میری بیوی کچھ دن میکے رہنے کے لیے چلی گئی۔ بچوں کے امتحان چل رہے تھے، اسی لیے میری بیوی نے کہا کہ بچے یہیں رہیں گے، فوزیہ انہیں سنبھال لے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو تیز بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں ہی سو جانا۔ فوزیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پہ راضی ہو گئی۔ میں نے فوزیہ کی چارپائی اپنے ہی کمرے میں ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے فوزیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن فوزیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھیں۔ شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، لیکن پھر اگلی رات مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے فوزیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا اور تیسرے دن جا کر مجھ سے نہ رہا گیا۔ فوزیہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی تھی اور کیا کرتی تھی؟ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، پھر میں اٹھ کر اس کے سرانے پہنچا۔ اس نے گھبرا کر روٹی اپنے پلو میں چھپا لی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اسے لگا تھا کہ جیسے اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ میں نے اس سے حیرت سے پوچھا فوزیہ اگر تم بھوکی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی۔ میری یہ بات سن کر وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھ پر بھابھی نے تازہ کھانا کھانے سے پابندی لگا رکھی ہے اور کہا ہے کہ تم بچا ہوا کھانا ہی کھایا کرو۔ مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے، اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہ بتایا کہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں دیتی؟ وہ نظریں جھکا گئی اور کہنے لگی کہ دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی، لیکن اپنی شوہر اکبر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اس لیے میں نے کسی کو کچھ بھی نہ کہا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اور مجھے بھی اتنا صدمہ پہنچا کہ میں بھی یہ بات بھول گئی کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پر تو قیامت گزر رہی تھی اور پھر جب کچھ دن بعد سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں امید سے ہوں۔
البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ ہر وقت میرا دم گھٹا گھٹا سا رہتا تھا، اس لیے میں اپنے گھر کی چھت پر چلی جایا کرتی تھی۔ اس رات بھی جب میں چھت پر گئی تو مجھے معلوم نہ تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا اور وہ میرے پیچھے چھت پر آ گئی۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ اس نے اپنا گناہ میرے سر پر ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہ بتا سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب میں یہاں آئی تو چاہ کر بھی بھابھی کو کوئی بات نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو مجھے خود بوجھ سمجھتی تھی، اور اگر انہیں میری اولاد کا پتہ چلتا تو شاید اسے بھی مار دینے کا کہہ دیتی۔ جب میں نے اپنی بہن کے منہ سے یہ سب الفاظ سنے تو مجھے خود پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو وہ عزت اور مقام نہ دلوا سکا جس کا وہ حق رکھتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ یہ گھر میری بہن کا بھی ہے۔ اب بس میں نے ٹھان لی تھی کہ جب میری بیوی میکے سے گھر آ جائے گی تو میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میری بہن کو اس گھر میں عزت رکھ سکتی ہے تو وہ اس گھر میں رہے گی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس جا سکتی ہے۔ میری بہن فوزیہ مجھے دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم کیا جا رہا تھا۔ اب مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد میری بیوی میکے سے لوٹ کر واپس آئی تو میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ فوزیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کو ضائع کروا دینا چاہیے۔ اس بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں نے غصے سے دیکھا اور کہا کہ اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہوگی۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر فوزیہ کا بھی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنی بیوی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں فوزیہ اور اس کے بچے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جلد ہی میں اوپر ایک چھوٹا سا پورشن بنوا کر فوزیہ کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری کوئی ملازمہ ہے اور نہ ہی تم پر اس کی کوئی خدمت فرض ہے۔ تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کروا دوں گا۔ میرا یہ رویہ اور دھمکی سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی دھمکی کا مجھ پر اب کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس دن کے بعد میری بیوی کا رویہ میری بہن کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر میری بہن نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گھر میں سکون کا ماحول تھا۔ پھر 1 سال بعد میرے کزن عمران کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے فوزیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی عمران سے کروا دی۔ آج میری بہن فوزیہ عمران کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہی ہے اور میں اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔